اما عائشہ کہتی ہے زور سے کہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی ابو بکر صدیق کی بیٹی، تیری اماں، میری اماں، سارے جہان کے مسلمان کی اماں، زور سے کہے صلوات اللہ علیہ۔ وہ روضہ پاک اما عائشہ کا حجرہ ہے، اما عائشہ کا حجرہ ہے۔ میرے پاک نبی نے فرمایا نبی وہی دفن ہوتا ہے جہاں نبی موت کا پیالہ پیتا ہے۔ میں معنی بعد میں کروں گا کہ موت کا معنی کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قبر پاک میں گئے، اما عائشہ کا ڈیرا وہی رہا، اس لیے کہ میرا گھر والا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق فوت ہوئے، دفن وہی کہاں کیا گیا۔ حضرت عائشہ کے برتن بھی وہی رہے، بستر بھی وہی رہا، منجی بھی وہی رہی، وہی رہی۔ حضرت عمر شہید ہوئے، ان کو بھی روضہ پاک کے اندر دفن کیا گیا۔ جیسے ہی دفن کیا گیا، اما عائشہ نے بستر اٹھایا، اپنے برتن اٹھائے، میں جا رہی ہوں۔ صحابہ نے کہا اماں کہاں جا رہی ہو؟ یہ حجرہ آپ کا ہے۔ کہا پہلے میرا گھر والا تھا، میں یہاں رہی، مجھے شریعت اجازت دیتی تھی۔ میرا ابا آیا، میں یہاں رہی، شریعت مجھے اجازت دیتی تھی۔ اب عمر میرے لیے تو غیر ہے جس سے پردہ کرنا ضروری ہے۔ اماں وہ تو مر گیا ہے، مردے سے پردہ کیا کرنا؟ اماں کہتی ہے تم نہیں سمجھتے ہو میرے اللہ نے ان کو موت کیسی دی، اس قبر میں آنے والے سارے زندہ ہیں، سارے زندہ ہیں۔ اس لیے آج کے بعد میں اپنا بستر اٹھا کے جا رہی ہوں، کہیں میرے پردے کی بے پردگی نہ ہو جائے، اس لیے کہ ایک تو میرا ابا تھا، ایک میرا گھر والا ہے۔ عمر تو میرے لیے غیر ہے، اس سے پردہ کرنا ضروری ہے۔ معلوم ہوتا ہے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا بھی عقیدہ، نظریہ، خیال، فکر اور سوچ یہ تھی کہ اس روزے والے سارے زندہ ہیں۔ درود شریف پڑھتے ہو؟ پڑھو، زور سے پڑھو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ جب بھی کہیں بھی کبھی بھی کوئی عالم کہے درود پڑھو تو درود وہ پڑھا کرو جو نماز والا ہے، اس لیے کہ نماز والا درود آسمان سے آیا ہے، باقی سارے درود زمین والے ہیں۔ میں نہ ہندوستان والا درود پڑھتا ہوں نہ پاکستان والا درود پڑھتا ہوں، مجھے جس درود کا حکم ہے وہ آسمان والا پڑھنے کا ہے۔ زور سے کہو اللہم صلی علی۔ ایک بندہ مجھ سے پوچھتا ہے قاری صاحب ہم تو درود پڑھتے ہیں، کیا حضور بھی جب نماز میں بیٹھتے تھے اپنے اوپر درود پڑھتے تھے کہ نہیں؟ اپنے منہ سے اپنی تعریف کرنی اچھی نہیں لگتی، اللہ کے نبی نے فرمایا لیکن قربان جاؤں یہ تعریف نہیں بلکہ اس کا حکم تھا، اس لیے حضور خود بھی پڑھتے تھے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا، پڑھو۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعے والے دن کثرت سے میرے اوپر درود پڑھا کرو۔ صحابہ کرام نے عرض کی اللہ کے رسول باقی دن بھی تو اللہ کے ہیں، جمعے والے دن زیادہ کیوں پڑھے؟ ارشاد فرمایا توجہ نہیں کرو، میرے اللہ نے فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگا رکھی ہیں، جماعتیں ہیں، پارٹیاں ہیں فرشتوں کی جو جمعے والے دن ساری دنیا میں گھومتے ہیں، ان کے ہاتھوں میں سبز رنگ کی تھیلیاں ہوتی ہیں، جیسے ہی کوئی درود پڑھتا ہے وہ سبز رنگ کی تھیلی میں درود کو ڈالتے ہیں اور ڈال کر سیدھا نماز عصر کے بعد میرے پاک نبی نے فرمایا
درود لے کے آتے ہیں. اور پھر فرمایا لکھا ہوتا ہے حافظ محمد علی ولد فلانا، قاری محمد طیب ولد فلانا، عبد الغفور ولد فلانا، حاجی محمد الہی ولد فلانا، حاجی علی ولد فلانا، فلاں شہر کا رہنے والا. یا رسول اللہ اس نے درود پڑھا ہے قبول کرو. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے نام لے لے کے پوری لسٹ بنی ہوتی ہے، جو میرے اوپر درود پڑھتا ہے میں اس کو قبر میں دعا دیتا ہوں. اللہ. ایک بندہ کہتا ہے جب اللہ کے نبی کے تو شان پہلے ہی بڑھے ہوئے ہیں پھر درود پڑھنے کا فائدہ کیا؟ ان کا مقام تو پہلے ہی اونچا ہے. کیا میں گنہگار درود پڑھوں گا تو ان کا مقام اونچا ہوگا؟ میں کہتا ہوں بابا ان کا تو اونچا اونچا، لیکن جب تو درود پڑھے گا اس دربار سے تجھے دعا ملے گی. تجھے دعا ملے گی. جب میں اذان کے بعد کہتا ہوں اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. او میاں ان کا درجہ تو پہلے ہی اونچا، نہ کوئی نبی پہنچ سکا، نہ کوئی ولی پہنچ سکا، نہ جبریل پہنچ سکا، نہ کوئی اور فرشتہ پہنچ سکا. بلکہ میں تو یوں کہتا ہوں جہاں سے ان کی ابتدا ہوتی ہے جبریل کی وہاں انتہا ہوتی ہے. فرمایا جمعے والے دن میرے اوپر درود قبر کے اندر پیش کیے جاتے ہیں. فرشتے مجھے نام بتاتے ہیں. میں ہانگ کانگ والوں تم سے پوچھتا ہوں اگر وہ مر گئے، مٹی ہو گئے، پتھر ہو گئے، ختم ہو گئے تو پھر قبر میں درود فرشتے کس کو جا کے دیتے ہیں؟ یہ تمہارے درود سارے، یہ تمہاری اذان کے بعد کی دعائیں ساری ملومہ مردود ہیں، بیکار ہیں، پیدا کوئی نہیں. اس لیے وہ تو مر گئے، مٹی ہو گئے، پتھر ہو گئے. ملا جی تو بھی درود پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا؟ اگر تو پڑھتا ہے تو بتا پھر کس عقیدے کس نظریے سے پڑھتا ہے؟ اس لیے کہ تیرا عقیدہ تو یہ ہے کہ وہ مر گئے، پتھر ہو گئے. پھر نماز میں تو درود کیسے پڑھتا ہے؟ اگر نہیں پڑھتا تو نماز تیری بیکار. اس لیے کہ درود پڑھنا واجب ہے. جس نے درود نہیں پڑھا اس کی نماز نہیں ہوئی. پھر مولوی جی حج کرنے مکے بھی نہ جاؤ جو مدینے نہیں گیا. حضور علیہ السلام نے فرمایا بڑا بے وفا ہے جو مکے تک آیا مجھے ملنے نہیں آیا. ملتا بندہ مردے سے ہے یہ زندہ سے، زور سے بولو. ہانگ کانگ والوں میں اپنے تجربے کی بات، میرے وہ ختم نبوت کے پرانے ساتھی شاہد میاں انیس میاں، ہم مدینے گئے حج کرنے. شاہد کے پاس سارے حاجیوں کے پیسے جمع ہیں، کھانا کھلاؤ. اتنا کھایا، اتنا کھایا، اتنا کھایا. مدینے سے نکلنے کی ابھی 3 دن باقی، پیسے ختم ہو گئے. شاہد بھائی میرے پاس آئے، قاری صاحب پیسے تو ختم ہو گئے، ابھی 3 دن مدینے اور رہنا ہے، اور جب سامان لے جائیں گے تو ہو سکتا ہے یہ والے پتہ نہیں سامان کا کتنا کرایہ لے لیں، پیسے تو ختم ہو گیا، کیا کریں؟ میں روضہ پاک پہ حاضر ہوا، میں نے دعا مانگی اللہ کے رسول ہم تو یہاں آپ کے مہمان ہیں، اگر مہمان پریشان ہو جائے تو میزبان کی شان میں کمی آتی ہے. ہم آپ کے مہمان ہیں، 3 دن باقی رہ گئے، اب کیا ہوگا؟ اللہ کی قسم ہے، اللہ کی قسم ہے، اللہ کی قسم ہے، منبر پہ بیٹھا ہوں، میرے وہ ساتھی زندہ ہیں. نماز پڑھ کے مسجد نبوی سے باہر نکلے، ایک بندہ واقف مل گیا. قاری صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. کب آئے؟ کتنے دن اور؟ میں نے کہا فلاں دن آیا، فلاں دن جانا ہے. آج ایسا کرو میرے گھر روٹی.
میرے گھر میں نے کہا میں اکیلا نہیں، میرے ساتھ 60 بندے ہیں۔ اس نے کہا جی 60 کے 60 کو لے آؤ۔ 60 بندے اس کے گھر گئے، کھانا کھایا۔ کھانے کے بعد وہ کہنے لگا کتنے دن مدینے اور رہنا ہے؟ تم 60 کے 60 بندے میرے گھر کھانا کھاؤ گے؟ اب میں اوپر سے تو نہ کروں، اندر سے دل کہے قبول کر لوں۔ بڑی مشکل سے راضی ہوا۔ میں نے کہا چلو آج شام کا کھانا بھی تیرے گھر کھا لے، دو ٹائم کا کھانا ہو گیا۔ رات کو بھی کھایا۔ دوسرے دن فجر کی نماز پڑھی، پھر پریشانی کیا ہوگا؟ مسجد نبوی سے نکلے، ایک اور واقعی بندہ ملا۔ قاضی صاحب کب آئے، کب جانا ہے؟ میں نے کہا فلان دن آئے، فلان دن میرے گھر کھانا۔ میں نے کہا میں کلا نہیں، میرے نال 60 بندے۔ سوچ کے کہنے لگا میرے گھر میں جتنے 60 بندیاں دی بہن دی جگہ نہیں، 3000 ریال پکڑو، جتنے دن رہنا ہے 60 بندے کو میری طرف سے کھانا کھلاؤ۔ وہ میرے ساتھی بھی زندہ ہیں۔ میں منبر پہ بیٹھا ہوں، آنسو نکلے، واپس سلام پڑھنے گیا۔ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول، کتابوں میں تو پڑھا تھا، ایمان بھی ہے، یقین بھی ہے کہ آپ سے بڑا میزبان کوئی نہیں، مہمان کی عزت قدر کرنے والا کوئی نہیں، لیکن آج زندگی میں تجربہ ہوا، ہم مدینے میں جو کچھ کھا رہے ہیں آپ ہی کا دیا کھا رہے ہیں۔ یہ زندگی کا تجربہ ہے۔ میں نے ایک بزرگ کے سامنے، ایک عالم دین کے سامنے بات رکھی، اپنے پیر مرحوم حضرت خواجہ خان محمد کے سامنے۔ حضرت ہمارے ساتھ یہ فرمایا میاں تم جو ہانگ کانگ سے آئے ہو، مجھے ایک بات بتا، تو آتا 60 بندے لے کے، اللہ کے نبی مدینے میں بیٹھے ہوتے آج سے 1400 سال پہلے، تو تمہیں روٹی کی فکر ہوتی، تو ان کا لنگر چل رہا ہوتا، روٹی مل جاتی۔ اب جو تم آئے ہو 1400 سال کے بعد، تو اب بھی لنگر انہی کا چل رہا ہے، یہ لنگر انہی کا چل رہا ہے، انہی کے صدقے کھاؤ پیو، اور جو دل آتا ہے کھاؤ پیو، اس لیے کہ اللہ کے نبی کی مہمانی ہوتی تو مدینے میں تمہیں دال کھلاتے، وہ بھی تمہیں مچھلیاں کھلاتے، بٹیرے کھلاتے، کبوتر کھلاتے، مرغے کھلاتے، بکرے کا جتنے دن ہو رج رج کے کھاؤ، یوں سمجھو کہ ہم اللہ کے نبی کی دعوت کھاتے۔ یہ تو ہمارے ساتھ۔ جب تم درود پڑھتے ہو، جمعے والے دن کثرت سے درود پڑھو گے، کم از کم 100 بار جمعے والے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ درود پڑھو۔ فرمایا جمعے والے دن قبر میں میرے اوپر تمہارے درود آتے ہیں، اور ایک حدیث کا ٹکڑا تو یوں ہے، تمہارے پورے ہفتے کے اعمال قبر میں میرے اوپر پیش کیے جاتے ہیں۔ جس امتی کی نمازیں دیکھتا ہوں، جس امت کی خیر خیرات دیکھتا ہوں، جس امتی کے اخلاق اچھے دیکھتا ہوں، اس امتی کو قبر میں دعا دیتا ہوں، اور جس امتی کے برے اعمال دیکھتا ہوں میں بد دعا کو نہیں دیتا، لیکن میرا دل دکھی ہو جاتا ہے۔ او ہم قوم والوں